ایک طرف دنیا سے بھیک مانگ رہے ہیں, ایک طرف سندھ میں سیلاب آیا ہوا ہے, ایک طرف ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں. اور دوسرا میں اس میں خیر دنیا کو بھی بلیم نہیں کروں گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا آپ کی مدد کرے بھی کیوں, کیونکہ جب بھی آپ کو پیسے دیے گئے ہیں آپ نے اس میں سے فراڈ کیا ہے. آپ نے کووڈ کے پیسوں کو نہیں چھوڑا تو آپ کے سیلاب کے پیسوں کو کس طرح چھوڑیں گے آپ؟ If he is here as a Prime Minister of Pakistan, Pakistan did not gain anything. No strong commitment from anywhere to help the flood victims. اور دوسرا میں اس میں خیر دنیا کو بھی بلیم نہیں کروں گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا آپ کی مدد کرے بھی کیوں, کیونکہ جب بھی آپ کو پیسے دیے گئے ہیں آپ نے اس میں سے فراڈ کیا ہے. آپ نے کووڈ کے پیسوں کو نہیں چھوڑا تو آپ کے سیلاب کے پیسوں کو کس طرح چھوڑیں گے آپ؟ تو اس وقت اور دوسرا دنیا کی ذمہ داری بھی نہیں ہے. اب دنیا کے اندر سفرنگ جو ہے وہ پہلے ہی میں نے بتایا, سپلائی چین ابھی تک جو ہے وہ دوبارہ ٹھیک نہیں ہوا. چائنا سب سے بڑی بات ہے, چائنا کی اپنی اکانومی سفر کر رہی ہے, چائنا کے اندر مسائل ہیں, اور جو سپلائی چین ریسٹور نہیں ہو رہا ان کی اپنی اکانومی جو ہے وہ پاؤں پہ نہیں کھڑی ہو رہی چائنا کی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ چائنا نے بالکل آپ اس سیلاب کے عرصے میں کوئی کھلا کے آپ کی کوئی مدد نہیں کی, کوئی بڑا اعلان نہیں کیا انہوں نے, بلکہ میرے خیال میں اس وقت اگر سب سے زیادہ امداد ابھی بھی کی ہوگی تو امریکہ نہیں کی ہوگی. رشیا نے بھی صرف ان کا ایک پلین آیا ہے, لیکن سب سے زیادہ میرے خیال آج ابھی تک ڈالروں میں, اور جو جہاز بھی مدد کر رہے ہیں پاکستان کے اندر آ رہے ہیں وہ امریکہ نہیں جا رہے ہیں. دوسرا جو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو سب سے بڑا مسئلہ ہے, سیلاب کے بائی پروڈکٹس شروع ہو چکی ہیں. وہاں پہ ڈینگی کا بہت برا حالات ہے وہاں کے. دوسرا جو واٹر بورن ڈیزیزز ہیں وہ شروع ہو چکی ہیں, لیکن وہ جو ہمارے ڈوئل سٹیزن ruling elite from Lahore to Islamabad, they don't care, they are not worried about it, they are not worried about it at all. بالکل طاہر صاحب, یہ تو آپ کی اسیسمنٹ صحیح ہے کہ رولنگ ایلیٹ کو اس سے کوئی پرواہ نہیں, لیکن طاہر صاحب ایک اور جو آبزرو کیا گیا وہ یہ ہے کہ جب بلاول بھٹو زرداری یہاں پہ آئے تھے اور شہباز شریف, تو عمران خان نے جو لابسٹ واشنگٹن میں ہائر کیے ہوئے وہ بلاول کو اور شہباز شریف کو ٹف کوسچنز کروا رہے تھے, وہ ان کو ٹف ٹائم دے رہے تھے. تو بہت سارے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ بیسیکلی عمران خان اپنی ہی حکومت اور اپنی ہی سرکار کو انٹرنیشنلی بےعزت کرنے میں, انسلٹ کرنے میں جو ہے وہ کام کر رہے. یہ چیزیں پالیٹکس آپ اپنے گھر میں کر سکتے ہیں, جتنی مرضی پاکستان میں پالیٹکس کریں, لیکن پاکستانی لیڈرشپ کو انٹرنیشنلی ڈسکریڈٹ کرنا. اور سننے میں آیا جو وہ $25,000 والی جو بات ہے کہ انہوں نے ایک دے رہے ہیں, وہ سنا کوئی بزنس مین ہے امریکہ سے جس نے وہ کمپنی وہ جو لابنگ فرم کو پیسے دے رہے ہیں. تو یہ اس ایکشن کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ اپنے وزیر خارجہ کو اور وزیر اعظم کو ادھر بےعزت کروانے کے لیے سوال کرواتے ہیں اس طرح کے, اور پاکستان کے جو امیج ہے وہ خراب کرانے کے لیے باتیں کر رہے ہیں. یہ اس طرح پاکستان کے خلاف یہ چیزیں کرنا آپ کیا سمجھتے ہیں, یہ کوئی سوٹ کرتا ہے عمران خان کو, یا پاکستان کے انٹرسٹ کو سرو کیا انہوں نے, یا کہ سیاست صرف پاکستان میں ان کو رکھنی چاہیے؟ یہ ساری چیزیں اگر کہی جائیں تو یہ سیاسی اخلاقیات سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں, یا آپ کے کوئی کریکٹر ہوں. اب میں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب کی جو جمہوری تربیت ہے, جمہوریت میں تو وہ بلیو ہی نہیں کرتے. دیکھیں ان کا ڈبل سٹینڈرڈ یہ ہے کہ اسلام آباد کی اسمبلی جو ہے نیشنل اسمبلی, اس کے اوپر وہ حملہ وار ہیں, لیکن صوبہ سرحد کے اندر اسمبلی میں بیٹھے ہیں, پنجاب کی اسمبلی میں بیٹھے ہیں. دوسری اسمبلیاں ساری ان کو پسند ہے جہاں وہ الیکشن جیت جائیں. اور دوسرا جس طریقے سے پاکستان میں انہوں نے ہر ادارے کو ٹارگٹ کیا ہے, اگر کوئی کیس لگا ہو تو عدالت کے ساتھ ان کا رویہ کچھ اور ہوتا ہے, اگر ان کے خلاف فیصلہ ہو جائے تو عدالت کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. اسٹیبلشمنٹ کے تو میں سمجھتا ہوں کہ اتنا ڈیمیج آج تک پاکستان آرمی نے کسی کانفلکٹ یا جنگ میں بھی نہیں اتنا ڈیمیج ہوا ہوگا پاکستان آرمی کو جتنا خان صاحب نے کیا. تو خان صاحب اگر اپنی فوج کو نہیں بخش رہے, خان صاحب میرا مقصد ہے کہ, اور خان صاحب اشارے کر کے لوگوں کو کہتے ہیں کہ فوج کے خلاف گھساتے ہیں, چیزیں کرتے ہیں, تو یہ کوئی بعید ہے. یہ $25,000 مہینہ, مجھے یہ بتایا آج بھی وہ کہتے ہیں امریکہ کے میں جہاد سے کھا رہا ہوں, یا ان کے پاؤں میں پڑے ہوئے ہیں. $25,000 مہینہ ان کے پاؤں میں پڑنے والی بات ہے نا, کہ وہ اس وقت دنیا انٹرسٹڈ نہیں ہے. پاکستان کو جو اس وقت 160 ملین کا یونائٹڈ نیشنز نے ایک وربل سی بات کی ہے, وہ بھی ضروری نہیں ہے کہ وہ دیں. جو بائیڈن نے بھی اپنی سپیچ کے اندر کچھ پیسوں کا وعدہ کیا ہے, لیکن وہ ضروری نہیں دیں وہ آپ کو.
क्योंकि आप खुद इंटरेस्टेड नहीं है सैलाब वालों को देखने के लिए, दुनिया क्यों इंटरेस्टेड होगी? आपको खुद देख, आपने यहाँ पे न्यूयॉर्क में 2 चीजें बताना चाहूंगा आपके देखने वालों को। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का ये 77वां इजलास था, 3 साल के बाद पहला इजलास हुआ है। आपके जो पाकिस्तानी जो एम्बेसी है, उन्होंने वहां पे तस्वीरी नुमाइश लगाई है सैलाब ज़दगान की, लेकिन साथ आपके पीटीआई के जो लौंडे लपाड़े हैं, उन्होंने बाहर नुमाइश लगाई है, अपने बैनर्स की गालियां निकाली हैं पाकिस्तान को और आपके प्राइम मिनिस्टर को। तो इस वक्त पाकिस्तानी डायस्पोरा 2 ग्रुपों में डिवाइड है, एक जो खड़ा था वहां यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के बाहर, और दूसरा पाकिस्तानी डायस्पोरा है जो पाकिस्तान की मदद करना चाहता है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि पाकिस्तान को मदद करें कैसे, क्योंकि वो भी डर रहे हैं दुनिया की तरह। वजह आपकी करप्शन की स्टोरियां। आपके इस वक्त ट्रक जाते हैं, कराची से निकलते हैं, लाहौर से ट्रक जाते हैं, वो सैलाब ज़दगान के पास पहुंचने से पहले ही लूट लिए जाते हैं। बिल्कुल। लोग इस वक्त देखते हैं उन लोगों को कि 3.5 करोड़ बंदा खुले छत के नीचे है, उनकी मदद करना भी चाहता है, लेकिन समझ नहीं आती कि करें कैसे। आप बहुत जालिम लोग हैं, आप बहुत जालिम लोग हैं। मैं आपको क्या बताऊं, आपको मैं समझता हूं आप ये बंदोबस्त करें कि वो 3.5 करोड़ लोग आपके लिए बद्दुआएं मांग रहे हैं मुसलसल, तो आप किस तरह बचेंगे उनकी बद्दुआओं से? आज रहीम यारखा में जलसा हुआ है, जहां से तकरीबन 20 मील के फासले पर लोग जो है खुले आसमान के नीचे, ना खाने को है ना पीने को है, जानवर भी जिनके मर गए, लेकिन आप कहते हैं कि नहीं, मैं नहीं तो कुछ भी नहीं। ये स्टेज पे और म्यूजिक पे और माइक पे खर्चा कर रहे हैं। नहीं, खर्चा क्या होता है? मैं आरजू खासकर बड़ी चीजें नोट करता हूं। मैं स्पीच जो सुनता हूं, खान साहब की हर स्पीच को सुनता हूं, अफसोस के बाद मैं नीचे देखता हूं कि खवातीन मेकअप करके आती हैं, म्यूजिक पे डांस कर रही होती हैं, बच्चे म्यूजिक पे डांस कर रहे होते हैं। ये कार्निवल होता है, ये सियासी जलसा नहीं होता। और मैं आपकी इतला के लिए अर्ज करूं कि खान साहब ना सियासी उनकी तरबियत है, ना जमहूरी तरबियत है। खान साहब की जमहूरी तरबियत होती तो ये असेंबली में बैठ के वहां पे सियासत करते। अब तो कह रहे सर कि मैंने वापस जाना है असेंबली में। नहीं, वो कहते हैं तख्ता उन्होंने अपनी पार्लिमानी कमेटी के अंदर अगले दिन बैठ के कहा है हमारे मर्जी का आर्मी चीफ ना हो तो हम अगला इलेक्शन हार जाएंगे। इस वक्त वो उन्होंने खुद कह दिया, तख्ता उन्होंने कहा है कि हमारा आर्मी चीफ ना हुआ तो सियासत खत्म। तो इसके बाद वो किस तरह जाएंगे? इस वक्त तो जोर जो है वो तो सारा आर्मी चीफ पर है, अपॉइंटमेंट पर है। वो तो खान साहब समझते हैं अगला आर्मी चीफ इनकी मर्जी का ना हुआ तो इज डन, इज ओवर। इसी वजह से मैं कहता हूं ये ना सियासी है ना जमहूरी है। इनको क्या पता सियासत क्या होती, जमहूरियत और किरदार क्या होता है।